والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورسولنا وخطيبنا ونبينا وإمامنا محمد أفضل البشر محمد أكمل البشر محمد أجمل البشر محمد إمام الأنبياء محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد خاتم المعصومين محمد رحمة للعالمين محمد إمام المجاهدين محمد خير الورى محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد نور الهدى محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان معاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان معاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاں میں ہر طرف دیکھی خدا بندہ ادا تیری، جہاں میں ہر طرف دیکھی خدا بندہ ادا تیری، فرشتوں کی زباں سے بھی سنی حمد و ثنا تیری. خواتین بھی سن رہی ہیں ویسے گائن کر ان کو تو صحیح ہے. جہاں میں ہر طرف دیکھی خدا بندہ ادا تیری، فرشتوں کی زباں سے بھی سنی حمد و ثنا تیری. سحر کے وقت چمن میں اس لیے گرتی ہے شبنم کہ ہر پتا وضو کر کے کرے حمد و ثنا تیری. اور بات بنتی نہیں پر بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر میرے آقا آپ کا اس محفل کو سجا لیتے ہیں.
لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں میرے آقا ہم آپ کی نعت بنا لیتے ہیں۔ روٹھ جاتا ہے جب اللہ ہم گنہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جب اللہ ہم گنہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ باغ میں جب میں گیا طوطیاں تھی سب خوش نوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی تھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن سر توق میں، پڑھتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ اور بلبلیں بھی تھی کو بکو، لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے یہ چہچہے سن کر انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اور ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ کے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، میرے آقا آپ کے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ اور جس کو امیر معاویہ کی پہچان نہیں، جس کو امیر معاویہ کی پہچان نہیں، سچ پوچھو تو وہ بندہ مومن و مسلمان ہی نہیں۔ تاریخ سے کیا پوچھتے ہو فضیلت معاویہ، تاریخ سے کیا پوچھتے ہو فضیلت معاویہ، کیا تمہارے پاس معاویہ کا لکھا ہوا قرآن نہیں؟ اور اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیری جاہ و منزلت کی قسم، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا میں بجا کے چھوڑوں گا۔ جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، جلتے ہیں جو تیرے نام سے ملحد و زندیق، معاویہ میں ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم دوستوں، ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب و اہل بیت کے دیوانوں، پیارے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل میرے دل کی گہرائیوں میں بسنے والے قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کے جذبے سے سرشار یہاں آنے والے مجاہدوں، جوانوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بچوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے۔ خلاق عالم نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہم سب کو دین والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پر اللہ رب العالمین کا ہم جتنا شکر ادا کریں یقینی طور پر وہ کم ہے۔ آپ کے اس علاقے کے اس ادارے کے اندر مدرسہ شمیم فاطمہ میں ہفتے کے اندر ایک دن عوام الناس کے لیے ایسا رکھا جاتا ہے جس میں انہیں مختلف عنوانات پر مختلف علماء کرام آ کر گفتگو کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو بہت اچھے انداز سے دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ میں یہاں نظام سنبھالنے والے، یہاں کی ترتیب دیکھنے والے منتظمین اور تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الہ العالمین ان کی اس
کاوش کو، محنت کو، جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور آج مغرب کے بعد رجب کی 21 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 22 تاریخ جو کہ کل مغرب کے بعد شروع ہوگی اور پیر والا دن اس کا دن ہوگا۔ اس 22 رجب المرجب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے قرآن مجید لکھنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو لکھنے والے ہم سب کے ماموں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے جب صحابی رسول کا وفات کا دن آ جائے، یہ صحابی رسول کا دن آ جائے، تو اس صحابی کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے دنیا جہان کے اندر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد ہی اللہ نے صحابیت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اب کوئی صحابی بن سکتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کو سمجھیے کہ صحابی رسول یہ اپنی محنت سے بندہ نہیں بنتا، اللہ جس کا انتخاب کر لے اللہ اسی کو صحابی کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ دوسری بات سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی الف سے لے کر سیدنا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یا تک پیغمبر کے تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کامیاب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کامیاب اور کامران ہے۔ تیسری بات سمجھیے، صحابی رسول کا مرتبہ اور مقام ایسا ہے، دنیا جہان کے سارے دیندار مل جائیں، دنیا جہان کے سارے ولی مل جائیں، سارے کتب مل جائیں، سارے غوث مل جائے، کوئی شیخ الحدیث مل جائے، کوئی قاری قرآن مل جائے، کوئی حافظ قرآن مل جائے، کوئی عالم قرآن مل جائے، کوئی دین پڑھانے والا، دین سکھانے والا، دین پر عمل کرنے والا، دنیا کے اندر آنے والے تمام کے تمام لوگ مل جائیں، صحابی کے کسی ایک عمل کا مقابلہ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ یہاں تک اگر ہماری بات سمجھ میں آ گئی تو صحابی کے مقام کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے انہیں اتنا خوبصورت اعزاز دے دیا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، اس بات سے شاید آپ اس مقام کو سمجھ لیں۔ آج اگر کوئی عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، میں اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہوں، میں اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں، اس کے رخسار پر بوسہ دیتا ہوں، اس کے ہاتھ کو چومتا ہوں۔ کیوں؟ بھائی تو مدینہ دیکھ کر آیا ہے، میرے نبی کا شہر دیکھ کر آیا ہے، نبی کا روزہ دیکھ کر آیا ہے، تو قابل مبارکباد ہے۔ یار جو نبی کا روزہ دیکھ کر آئے وہ قابل مبارکباد ہے، جنہوں نے زندگی کے تمام لمحات ہی مدینے والے کو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، وہ کیسا قابل مبارکباد ہوگا۔ اس وجہ سے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ صحابی رسول کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ اگلی بات سمجھیے، 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ ان کی وفات کو سمجھنے سے قبل آپ نے صحابی کا مقام سمجھ لیا۔ اب پیران پیر، محبوب سبحانی،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے۔ سب نے نام سنا ہے ان کا؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ عبد القادر جیلانی کو اگر پتہ چل جائے راستے کے کسی کونے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آ رہا ہے اور اس گھوڑے پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، گھوڑے کی لگام کو پکڑنے والے امیر معاویہ ہیں، گھوڑا چلانے والے حضرت امیر معاویہ ہیں، یہ پیران پیر کا جملہ ہے۔ کہتے مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ یہ گھوڑا امیر معاویہ ہے، میں رستے کے یہ گھوڑا امیر معاویہ کا ہے، میں رستے کے کسی کونے پر بیٹھ جاؤں، اس گھوڑے کے پاؤں سے لگنے والی مٹی اگر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے جسم پر لگ جائے تو عبد القادر جیلانی سمجھے گا اللہ نے میری نجات کر دی ہے، عبد القادر جیلانی سمجھے گا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی ہے۔ دوسری بات سمجھیے، مکتبہ بریلویت سے تعلق رکھنے والے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایسا شخص جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتا ہے، یعنی انہیں گالیاں دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے، تو مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ یہ شخص جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ میں نے دو اقوال آپ کو بزرگوں کے دے دیے۔ اب آئیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے ابتدائی شعر کہا کہ تاریخ سے کیا پوچھتے ہو فضیلت معاویہ، کیا تمہارے پاس معاویہ کا لکھا ہوا قرآن نہیں ہے؟ میں اور آپ جس پاکستان میں رہتے ہیں، جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہاں ہر چیز کو تولنے کا ناپنے کا ایک آلہ کار ہے۔ میں اگر چینی لے کر، چاول لے کر، آٹا لے کر سونے والے کے پاس چلا جاؤں اور اس کو کہوں کہ بھائی یہ تول، وہ کہے گا پاگل ہو گیا کیا؟ یہ چینی، یہ آٹا، یہ چاول تولنے کا آلہ کار تھوڑی ہے۔ اور اسی طرح اگر سونا لے کر کسی دکاندار کے پاس آ جاؤں جو چینی بیچتا ہے، چاول بیچتا ہے، آٹا بیچتا ہے، دیگر چیزیں بیچتا ہے، اس کو میں کہوں کہ یار یہ سونے کا وزن کر کے بتا، پہلی بار تو مجھے دیکھے گا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کہ یار کہیں بیوقوف تو نہیں ہے، کہیں پاگل تو نہیں ہے، سونا اتنا قیمتی چیز اور یہ میری دکان پہ آ رہا ہے۔ جب دنیا جہان کی تمام تر چیزوں کو تولنے کا آلہ کار ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، پھر صحابیت کو پڑھنے کے لیے آلہ کار، صحابیت کو ناپنے کے لیے، صحابیت کے مقام کو سمجھنے کے لیے آلہ کار تاریخ نہیں ہے بلکہ قرآن ہے اور پیغمبر کے فرامین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے پیغمبر آپ کے تمام صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر دیا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے پیغمبر آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والی ساری کی ساری جماعت سے اللہ راضی ہو چکا اور یہ جماعت اللہ سے راضی ہو چکی۔ تیسرے مقام پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اولئک ھم الفائزون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری جماعت کامیاب ہے، یہ فرمانے والے اللہ ہیں۔ اور کسی اور کتاب میں نہیں کہا، اس کتاب میں کہا جو کتابوں کی سردار ہے، اس کتاب میں کہا جس کتاب کے اندر رد و بدل ہو نہیں سکتا، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے نبی آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب لوگوں کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ جب اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو ان کے دلوں کے اندر تقوی پایا، پرہیزگاری پائی۔ اللہ جب آپ نے امتحان لے لیا تو ان کے نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا نتیجہ سنیے، لہم مغفرہ، ان تمام صحابہ کے لیے میں نے مغفرت کا اعلان کر دیا، بخشش کا اعلان کر دیا۔
واجر عظیم، اور ان تمام صحابہ کے لیے میں نے اجر عظیم لکھ لیا۔ اب آپ نے صحابی کا مقام سمجھا، اور پھر صحابی کے فضائل قرآن مجید سے سمجھے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ اب اگر کوئی اٹھ کر ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش یوں کرے نا کہ جی فلاں تاریخ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہتی ہے، اور جی فلاں کتاب کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات آئی ہے، تو ہمارے ذہنوں کے اندر بات موجود ہوگی کہ پیغمبر کے صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا سہارا نہیں لینا بلکہ اللہ کے قرآن کا سہارا لینا ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے گی، پھر انشاءاللہ کوئی شخص اٹھ کر میرے ذہن کو خراب نہیں کر سکے گا۔ اگلی بات سمجھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا فرمایا، وہ فضائل بھی سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ آج اگر کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا امام مسجد نبوی میرے لیے دعا کر لے، میں مسجد نبوی میں چلا جاؤں اور مسجد نبوی کے امام نے میرے لیے دعا کیو، نام لے کر میرے لیے دعا کیو، میں تو یار خوشی سے جھوم اٹھتا ہوں کہ مسجد نبوی کے امام نے میرے لیے دعا کی ہے، اور آ کر 100 لوگوں کو بتاتا ہوں یار تجھے پتہ ہے مسجد نبوی کے امام نے وہ جس بندے کا نام لیا تھا نا وہ میں تھا۔ ہمارا عقیدہ ایسا بن چکا ہے کہ اگر مسجد نبوی کا امام میرے لیے دعا کرے وہ قبول ہے۔ یارو آج کے دور کے بعد 1400 سال گزرنے کے بعد نبی کے مصلی پر کھڑا ہونے والا اگر کوئی امام کسی انسان کے لیے دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو سکتی ہے، تو 1400 سال قبل آمنہ کا در یتیم آپ کی اور میرے سردار انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زمینوں پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو بتاؤ امیر معاویہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب کا علم عطا فرمائی۔ یہ کتاب کون سی تھی؟ بزرگوں سے پوچھنا، علماء سے پوچھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن مجید کی فہم عطا فرما، سمجھ عطا فرما، قرآن کے معانی پہچاننے والا بتا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما۔ دونوں دعائیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ تیسری دعا میرے نبی نے ارشاد فرمائی، وَوَقِهِ الْعَذَابَ۔ میں نے پہلے جملہ کہا کہ آج اگر مسجد نبوی کا امام میرے لیے دعا کرے ہم کہتے ہیں قبول ہے، اور نبی اگر دعا کرے اس کی دعا کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اب بتائیے، میرے نبی نے دعا مانگی حضرت معاویہ کے لیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے محفوظ فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یار معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جہنمی تھے، آج اگر ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی یہ غلاظت بھرنے کی کوشش کرے کہ یار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، بتاؤ وہ نبی کی اس دعا کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور جو نبی کی کسی ایک دعا کا انکار کرے، امت کا عقیدہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ کسی اور طبقے میں شامل ہے، وہ آپ سمجھ گئے کون ہے۔ دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی زمینوں پر بیٹھے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ وہدی بہ، اے اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی بنا،
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی بنا، دو دعائیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہدایت ساری کائنات کے اندر عام فرما۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں ہادی بھی سمجھ نہیں آیا، مہدی بھی سمجھ نہیں آیا، ہدایت کو عام فرما یہ بھی نہیں سمجھ آیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ معاویہ کو ہادی بنا، صحیح رستے والا بنا، ہدایت والا بنا۔ پہلی دعا معاویہ کے حق میں قبول ہو گئی۔ دوسری دعا میرے نبی نے ارشاد فرمائی مہدیہ، معاویہ کے ذریعے سے ہدایت ساری کائنات کے اندر عام فرما۔ اور یہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت اسلام چار دانگ عالم میں صرف 9 لاکھ مربع میل تک پہنچا تھا، لیکن میرے نبی کی دعا کا اثر دیکھیے کہ معاویہ کے ذریعے سے ہدایت ساری کائنات کے اندر عام فرما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اسلام 64,65,000 مربع میل تک پہنچتا ہے، اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ یہ نبی کی اس دعا کا اثر تھا کہ اللہ معاویہ کے ذریعے سے ہدایت ساری کائنات کے اندر عام فرما۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو رہے تھے، اسلامی پرچم 64,65,000 مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ یہ کرامت میرے نبی کی تھی، یہ مرتبہ میرے نبی کا تھا، یہ سلسلہ کرنے والا میرے نبی کے سالے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تیسری بات سمجھیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے کچھ لگتے ہیں، وہ کیا لگتے ہیں؟ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اس امت کے والد کا درجہ رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آنے والی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں لگتی ہیں۔ اگر ہم اس ماں کا انکار کریں جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب بھی ہم کافر ہیں۔ اگر ہم اس ماں کا انکار کریں جس کو قرآن نے ماں کہا ہے، اگر ہم اس کا انکار کریں تب بھی ہم کافر ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں ہمارے والد لگے، روحانی والد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، 11 کی 11 بیویاں وہ ہماری مائیں لگی، سب کا احترام ہے، سب کی عزت ہے، سب کی قدر و منزلت ہے۔ اب یہ جو ان ماؤں کے بھائی ہیں، پیغمبر کی بیویوں کے بھائی ہیں، یہ ہمارے کیا لگے؟ یہ ہمارے کیا لگے؟ ماموں لگے نا بھائی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہیں۔ اس لحاظ سے سیدہ ام حبیبہ ہماری ماں لگتی ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ کے شوہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد لگتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہن دینے والے جو کہ میرے نبی کے سالے لگتے ہیں، جن کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب یہ نبی کے سالے لگے، پیغمبر کی بیوی کے بھائی لگے، امت کے ماموں بن گئے۔ اور دنیا کا ایک اصول ہے، اگر کائنات کے اندر رہنے والا کوئی بھانجا ہے نا، وہ اپنے ماموں کا احترام کرتا ہے، اگر وہ غیرت مند ہے، اگر وہ عزت دار ہے، وہ اپنے ماموں کا احترام کرتا ہے۔ کسی بڑی مجلس کے اندر کوئی آدمی اٹھ کر کسی کے ماموں کو گالی دے اور اس مجلس کے اندر بھانجا بیٹھا ہو، وہ فوراً اٹھ کر گریبان پکڑتا ہے، وہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے غیرت نہیں آتی؟ تو میرے ماموں کو گالی دیتا ہے، تجھے پتہ ہے میرا ماموں کتنا اچھا آدمی ہے؟ یہ دنیا کا اصول ہے۔ میں اس ماموں کی بات کر رہا ہوں جس نے قرآن کو لکھا ہے، میں اس ماموں کی بات کر رہا ہوں جو میرے نبی کا سالہ ہے۔ آج اگر ہماری مجلس کے اندر بیٹھ کر کوئی ہمارے ماموں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، میرا ایمان حرارت کے اندر نہ آئے، پھر تنہائی کے کونے کے اندر بیٹھ کر سوچنا کہ میرا ایمان زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ میرے سامنے پیغمبر کے صحابی کی توہین ہو، میرے سامنے پیغمبر کے سالے کو گالی دی جائے،
میرے سامنے اللہ کے قرآن لکھنے والے کو گالی دی جائے میں خاموش رہوں اور میں پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہوں، مسلمان کہوں، تنہائی میں بیٹھ کر اس دل سے پوچھنا کہ میں مومن ہوں بھی یا نہیں، یہ صرف مومن کا لقب میرے لیے ہے، یہ صرف مسلمانیت کے لبادے میں ہوں۔ اس لیے دوستو کوشش کرو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف بات ہو، کوشش کرے یا تو جو بات کرنے والا ہے اس کو سمجھائے، اگر وہ بات کرنے والا سمجھتا نہیں ہے آپ اس مجلس کا حصہ نہ بنے، چھوڑ دیں، تاکہ کل قیامت والے دن آپ کے سر پر یہ الزام نہ ہو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ آج اگر ہماری مجلس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے اور میں گالی دینے والے کو روکوں بھی نہ، اس کی مجلس کا حصہ بنوں، تو اس پیغام کو سوچنا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا روز قیامت اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دشمنان امیر معاویہ میں شامل نہ کرے۔ تیسری بات، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ نے قرآن سے بھی سمجھ لیا، احادیث سے بھی سمجھ لیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بدولت پوری کائنات کے آدھے حصے پر حکمرانی کرنے والی شخصیت کا نام بھی سمجھ لیا، اور دو بڑے شخصیات کے اقوال سے میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھا دیا۔ یہ ساری چیزیں سمجھ جانے کے بعد اب اگر کوئی کہے کہ یار ٹھیک ہے تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف بھی تو تھا نا، ایک لمحے کے لیے آپ اس کی بات مان لیں، اس سے کہیں چل ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں، کھڑا ہو بتا مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جس اختلاف کی بات تم کرتے ہو کیا یہ ابھی تھا یہ پہلے سے تھا؟ کہے گا بہت پہلے سے تھا۔ کتنا پہلے؟ آپ تفصیل میں جائیے، کہے گا 1400 سال ہو گئے۔ آپ پوچھنا تیری پیدائش ابھی کی ہے یہ 1400 سال پہلے کی ہے؟ کہے گا میں تو ابھی آیا ہوں۔ کہا جب تو ابھی آیا ہے تو پھر تجھے اجازت کس نے دی ہے تو 1400 سال پہلوں کے لوگوں پر انگلیاں اٹھائے؟ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے ساری کائنات کے اندر اپنی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے مجھ محمد کو چنا اور مجھ محمد کی رسالت کو ساری کائنات کے اندر پہنچانے کے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ایک سوال تو آپ یہ کیجئے، دوسرا سوال یہ کیجئے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف تھا، ٹھیک ہے مان لیے، تیری بات مانتا ہوں، تھا نہیں تیری بات مانتا ہوں، سمجھانے کے لیے تیری بات مانتا ہوں، ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، یہ بتا میرا اگر کسی سے اختلاف ہو جائے، یہاں مجلس کے اندر بیٹھنے والے میرا اگر کسی سے اختلاف ہو جائے اور مجھے باہر کا کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ یار تو اس کے خلاف لڑ رہا ہے، میں اس کے خلاف لڑنے میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، میں تو اس کا ہو جاؤں گا نا۔ کیا تجھے وہ منظر یاد نہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے، روم کے بادشاہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اے معاویہ میں نے سنا ہے تیری علی سے جنگ ہو چکی ہے، معاویہ میں نے سنا ہے تیرا علی سے اختلاف ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں تو رومی بن کر علی کے لشکر پر حملہ کر۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او روم کے کتے سن، سمجھدار سن۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، کہا او روم کے کتے سمجھنا، اگر تیری طرف سے کوئی بندہ علی کے لشکر پر حملہ کرے گا نا
تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی بن کر تیرا سر قلم کرنے والا امیر معاویہ ہوگا۔ تجھے یہ معاملات کیوں پتہ نہیں ہے؟ اگر اختلاف تھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اگلی بات سمجھیے، اگر کوئی کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، مان لی تیری بات، میرا اختلاف ہو گیا اور یہ بزرگ حاجی صاحب بیٹھے میں ان کا اختلاف ہو گیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میرا اختلاف ہو گیا اور ان حاجی صاحب کا اختلاف ہو گیا، میں اس دنیا سے چلا گیا، یہ حاجی صاحب موجود ہے یا یہ حاجی صاحب دنیا سے چلے گئے، میں اس دنیا میں موجود ہوں، ان کے بیٹوں نے ہمارے اختلاف کو ختم کر دیا، اب ایک صدی گزرنے کے بعد کوئی آ کر یہ کہے کہ یار حاجی صاحب اور مولوی صاحب کے درمیان اختلاف تھا، آپ مانیں گے؟ ان کے بیٹوں نے ختم کر لیا ہے۔ جب اختلاف بیٹوں نے ختم کر لیا ہے تو باہر والے کو اجازت کس نے دی ہے کہ انگلی اٹھائے؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اب بتا، تو کہتا ہے علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف تھا نا، تو کوفہ کا منظر تجھے بتاؤ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینے والے علی کے بیٹے ہیں حضرت حسن، علی کے بیٹے ہیں حضرت حسین، بڑی شان اور شوکت کے ساتھ بلاتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر داخل کرتے ہیں، منبر پر بٹھاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علی کے بیٹوں نے منبر پر بٹھا کر اپنا ہاتھ رکھ کر امت کو بتا دیا ہے اب ہمارا امیر المؤمنین امیر معاویہ ہے، ان دونوں نے اختلاف ختم کر کے امت کو بتا دیا ہے جو علی اور معاویہ کے درمیان تفریق کرے وہ بھی مومن نہیں، جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائے وہ بھی مومن نہیں۔ علی کے بیٹوں نے مسئلہ حل کر دیا، علی کے دونوں بیٹوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے امت کو بتا دیا علی بھی ایک تھے، معاویہ بھی ایک تھے، علی بھی ہمارے ہیں، معاویہ بھی ہمارے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی برحق تھے، معاویہ بھی برحق ہیں۔ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو برحق نہ مانے وہ نہ علی والا ہے، نہ حسن والا ہے، نہ حسین والا ہے، نہ امت والا ہے، نہ محمد والا ہے۔ بات آپ اگر اس انداز سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ میں نے بہت موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی، الہ العالمین ان تمام گزارشات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات، آج 21 رجب کا دن ہے، کل مغرب کے بعد 22 رجب شروع ہو رہی ہے، پیر والے دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن ہمارے کچھ لوگ کنڈے بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں جی؟ یہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان المبارک کو ہے۔ کہاں رمضان کہاں رجب، اور سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شوال کے مہینے میں ہے، نہ ان کی ولادت رجب میں ہے نہ ان کی وفات رجب کے اندر ہے۔ اکابرین نے لکھا ہے یہ جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کنڈے بنا بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، مناتے ہیں، یہ در حقیقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے خوشی میں منائے جاتے ہیں۔ اور امت کا یہ عقیدہ ہے صحابی کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنے والا بندہ، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے جب یہ ساری باتیں سمجھ لی ہیں تو آپ نے نہ کنڈا کھانا ہے نہ کنڈا بنانا ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر کچھ لوگ بجلی کا کنڈا لگاتے ہیں، آپ نے اس سے بھی بچنا ہے اور اسلام کے کنڈے سے بھی بچنا ہے۔ بجلی والا کنڈا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اور اسلام والا کنڈا اگر کھائیں گے تو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان جائے گا، اسلام جائے گا، اس لیے اس سے بھی بچنا ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آئے نا تو آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں۔ آج چونکہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، ہمارے سامنے کوئی بھی مسئلہ ہے نا، جی مفتی گوگل صاحب کیا فرماتے ہیں، مفتی یوٹیوب صاحب کیا فرماتے ہیں، مفتی پلمبر صاحب کیا فرماتے ہیں، مفتی مرزا صاحب یہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھنا،
ہمارے سامنے جب یہ معاملات آئے نا پیغمبر کے صحابہ کو پڑھنے کے لیے، ہم آئے علماء کے پاس، مولوی صاحب بتائیے ہمارے ذہنوں کے اندر لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، خدا را ہمیں بتائیے کیا ایسی کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ذہنوں کے اندر اگر ایسی کوئی بات آتی ہے، ایسے اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، تو یہ علماء آپ کے پاس ہے، آپ کی مساجد ہیں، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے علماء ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، ان سے جا کر پوچھیے کہ بھائی مولوی صاحب حقیقت بتائیے۔ جب آپ ان لوگوں کے پاس آئیں گے، اللہ والوں کے پاس آئیں گے، صحیح معنوں میں حقیقت معلوم کریں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ گمراہی کے در پر نہیں جائیں گے۔ لیکن جب آپ علماء کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، مسجد اور مدرسے کو چھوڑ کر مفتی گوگل کے پیچھے جائیں گے، مفتی یوٹیوب کے پیچھے جائیں گے، پھر جس طرح مفتی گوگل صاحب لوکیشن کے لیے ہمیں گمراہ کرتے ہیں نا، اسی طرح دین کے معاملے کے اندر بھی مفتی گوگل صاحب گمراہ کریں گے۔ اس لیے کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں، جب بھی ایسے معاملات آئیں علماء سے پوچھیں۔ الہ العالمین ان تمام گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی ساتھی کے ذہن کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی بھی اگر مسئلہ ہے، یا کسی ساتھی کے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات ڈالی گئی ہو، تو میں آپ کے قریب یہاں تاہم مسجد میں رہتا ہوں، آپ یہاں اپنی پرچی لے آئیں، میرے پاس آ جائیں، یا کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔